گریجویشن کا طالب علم ہر وقت اچھی ملازمت اور پرآسائش مستقبل کے خواب دیکھتا رہتا ہے۔ اس خواب میں وہ خود کو ٹائی لگائے ایئر کنڈیشنڈ دفاتر میں بیٹھ کر فائلوں کی ورق گردانی کا تصور کر رہا ہوتا ہے۔ انٹرکام پر ڈھیر سارا کام سیکریٹری کے حوالے کرتا ہے تو دل ہی دل میں خوش ہو جاتا ہے۔ یہ سب حقیقت ہو جانا ناممکن بھی نہیں، مگر سچ یہ ہے کہ ایسا صرف کچھ لوگوں کے لیے ہی ممکن ہو پاتا ہے۔ جب نوجوان ڈگری لے کر عملی میدان میں پہنچتے ہیں تب انہیں تجربات سے پتہ چلتا ہے کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ پھر وہ آخرکار اس نہج پر پہنچ جاتے ہیں کہ اپنی مرضی تو چھوڑو، بس کوئی بھی کام مل جائے جس سے 4 پیسے آئیں اور بے روزگار ہونے کے طانے سے جان چھڑائیں۔ آج جس کتاب کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے وہ ان نوجوانوں کے لیے انتہائی مددگار ثابت ہوگی جو عملی زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور یا کسی باعزت روزگار کے حصول کے خواہش مند ہیں۔ آج کی کتاب کا نام ہے ہینڈ بک فار میڈیکل ریپ۔ یہ کتاب بالخصوص ان لوگوں کے لیے ہے، ان نوجوانوں کے لیے ہے جو یا تو فارماسیوٹیکل انڈسٹری کے سیلز کے شعبے سے وابستہ ہیں یا پھر اسے بطور پیشہ اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ اس کتاب کو لکھا ہے ذوالفقار علی قریشی نے۔ آئیے بڑھتے ہیں کتاب کے تعارف کی جانب۔ یہ کتاب 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ حصہ اول جہاں فارماسیوٹیکل انڈسٹری کے متعلق چیدہ معلومات اور فارما پروفیشن کی خصوصیات درج ہے، نیز اس حصہ اول میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جو میڈیکل ریپ بن سکتے ہیں۔ اس کتاب کے حصہ اول میں انٹرویو کی تیاری اور اس میں پوچھے جانے والے سوالات کے ممکنہ جوابات بھی درج ہیں۔ اس کتاب کے دوسرے حصے میں فارما سیلنگ اسکل، شخصیت سازی اور تعلقات بنانے کی اہمیت کا ذکر موجود ہے، جہاں فن گفتگو پر بھی مختصر بحث کی گئی ہے۔ حصہ 2 میں ہی سیلز کی چند بنیادی اصطلاحات پر بھی بات کی گئی ہے اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایک سیلز کال کے کیا اسٹیپس ہونے چاہیے۔ نہ صرف یہ کہ پروسپیکٹنگ، اپروچ، اوپننگ، پریزنٹیشن اور ڈیٹیلنگ کی بات سمجھائی گئی ہے، بلکہ اس حصے میں یہ بھی بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ کمپنی کی جانب سے دیے گئے پروموشنل مٹیریل کا صحیح استعمال کیا ہو سکتا ہے۔ اس کتاب کے دوسرے حصے کی سب سے دلچسپ اور اہم بات یہ ہے کہ اس میں ان اعتراضات کا بھی ذکر لایا گیا ہے جو عموماً ڈاکٹرز کی جانب سے کیا جاتا ہے۔ حصہ 2 کے آخر میں وہ لوگ جو یا تو میڈیکل ریپ ہیں یا بننے کے خواہش مند ہیں، انہیں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ایک میڈیکل ریپرزینٹیٹیو کا ڈریس کوڈ کیا ہوتا ہے اور اس کی شخصیت کس طرح پریزنٹیبل ہو سکتی ہے۔ اگر میں اس کتاب ہینڈ بک فار میڈیکل ریپ کے دوسرے حصے کے بارے میں مختصر کچھ کہوں تو یہ ہوگا کہ یہ کتاب ڈاکٹر چیمبر میں داخل ہونے سے پہلے اور اس کے چیمبر سے باہر نکلنے کے بعد تک کے تمام مراحل، چیلنجز اور اس سے نبرد آزما ہونے کے معاملات پر بحث کرتی ہے۔ اس کتاب کا تیسرا حصہ بھی اہمیت کا حامل ہے۔ یہاں پر وہ تمام نالج
جسے بالعموم میڈیکل نالج کہا جاتا ہے درج ہے۔ تیسرے حصے میں وہ میڈیکل نالج درج ہے کہ جن کا جاننا بے حد ضروری ہے۔ اس حصے میں سیل، ٹیشو، آرگنز اینڈ اٹس ٹائپس، باڈی سسٹمز، ریسپائریٹری سسٹم، ڈائجسٹو سسٹم، کارڈیو واسکولر سسٹم، یورینری سسٹم، اینڈوکرائن سسٹم، ایگزوکرائن سسٹم، نروس سسٹم، ری پروڈکٹیو سسٹم، امیون سسٹم، بلڈ، وائٹامنز، ڈیزیز، ڈرگ، اینٹی بایوٹکس اینڈ انفیکشنز کے متعلق درج ہے۔ کتاب کے تیسرے حصے میں انفیکشن کو بھی زیر بحث لایا گیا ہے اور اس سے متعلقہ ڈیزیز کو بھی مختصراً بیان کیا گیا ہے۔ نہ صرف یہ کہ انفیکشیس ڈیزیز کے بارے میں بات کی گئی ہے بلکہ کارڈیو واسکولر ڈیزیز، یورینری ٹریک انفیکشن، نروس سسٹم ڈیزیز کے بارے میں بھی آگاہی دی گئی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ نوجوان جنہوں نے حال ہی میں فارماسیوٹیکل انڈسٹری کو جوائن کیا ہے اور اب تک کسی ٹریننگ سے محروم ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ کتاب انتہائی سود مند ثابت ہوگی، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو فارماسیوٹیکل انڈسٹری کو بطور معاشی روزگار اپنانا چاہتے ہیں۔ ہینڈ بک فار میڈیکل ریپ ایک کمپریہنسو گائیڈ بک ہے۔ اس کتاب کو پڑھ کر میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ کتاب صرف میڈیکل ریپ کے لیے نہیں بلکہ ان کے مینیجرز کے لیے بھی ہے، تاکہ وہ جان سکیں کہ ایک اچھا میڈیکل ریپ کس طرح کام کرتا ہے اور ایک اچھے میڈیکل ریپ کی نالج میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے۔ ڈاکٹر چیمبر میں تنہا سیلنگ اسکلز یا محض میڈیکل نالج ناکافی ہے، ان دونوں کا کمبینیشن ضروری ہے اور موسٹ افیکٹو ہو سکتا ہے۔ اس اعتبار سے یہ کتاب ہینڈ بک فار میڈیکل ریپ ان دونوں موضوعات کا مکمل احاطہ کرتی ہے۔ فارماسیوٹیکل انڈسٹری کو اس کتاب کی اشد ضرورت تھی۔ مجھے خوشی ہے کہ ذوالفقار علی قریشی نے ایک قدم آگے بڑھایا اور یہ کتاب لکھ کر ان نوجوانوں کی راہ ہموار کی ہے جو اس شعبے میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں یا اپنے دل میں یہ خواہش رکھتے ہیں کہ وہ ایسی بھرپور زندگی گزاریں جو پروفیشنل اور اخلاقی خوبیوں سے مزین ہو۔ ہینڈ بک فار میڈیکل ریپ اس کتاب کی ایک اور بڑی خوبی ہے، وہ یہ کہ اسے اردو زبان میں لکھا گیا۔ یہ کتاب انگریزی میں بھی لکھی جا سکتی تھی، لیکن میرا خیال ہے ذوالفقار علی قریشی نے یہ کتاب سوچ سمجھ کر اردو میں تحریر کی، اور مجھے ان کے اس انیشیٹو پر داد دینا ہوگی۔ میرے نزدیک پڑھنے سے زیادہ سمجھنا اہم ہے، اور شاید ذوالفقار علی قریشی یہ جانتے تھے کہ ممکن ہے کہ انگریزی زبان اس سمجھنے کے عمل میں ایک ممکنہ رکاوٹ ہو۔ یوں اس کتاب کو اردو میں تحریر کر ذوالفقار علی قریشی نے ہمارے نوجوان کے مسائل کو کم کیا تاکہ وہ بآسانی سمجھ سکیں۔ میری خواہش ہوگی کہ وہ تمام لوگ جو یہ بات سن رہے ہیں اس کتاب کو ایک بار ضرور پڑھیں یا اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو بطور تحفہ پیش کریں، کیونکہ کتاب سے بہتر تحفہ کچھ بھی نہیں۔ کتاب اور خوشبو تا دیر اپنا اثر قائم رکھتی ہیں۔ شکریہ۔